خرگوش کی عقلمندی پارٹ 2۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان 3 چیزوں کے بارے میں زبان مت کھولو: سفر، سونا یعنی مال و دولت، اور مذہب یعنی منزل، اس لیے کہ ان تینوں چیزوں کے دشمن گھات میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ خرگوش وقت مقررہ سے 1 گھنٹہ دیر سے شیر کی طرف روانہ ہوا۔ شیر سخت ناراض ہوا، وہ غیظ و غضب میں دھاڑ رہا تھا۔ خرگوش شیر کے پاس پہنچا۔ شیر نے دیر سے آنے کا سبب جاننا چاہا۔ خرگوش نے عرض کیا، اے جنگل کے بادشاہ، آج جب میں اور میرا بھائی آپ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ایک شیر نے ہمیں آن گھیرا۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم اپنے شہنشاہ کے پاس اس کی خوراک بننے جا رہے ہیں، تو اس نے ہماری ایک نہ سنی اور میرے بھائی کو، جو مجھ سے زیادہ صحت مند اور موٹا تازہ تھا، پکڑ لیا۔ میں مشکل سے جان بچا کر یہاں پہنچا ہوں۔ میں اس شیر سے یہ بھی کہہ آیا ہوں کہ مجھے اپنے بادشاہ کی زیارت کر لینے دو، میں واپس آتا ہوں۔ اے جنگل کے بادشاہ، اب آئندہ اگر راستے میں اس نے ہمیں اس طرح روکنے کا عمل جاری رکھا تو ہم وقت پر آپ کے پاس کیسے پہنچ سکیں گے؟ بہتر یہ ہوگا کہ پہلے آپ ہمارا راستہ صاف کریں۔ شیر نے یہ سارا واقعہ سنا تو غضبناک ہو کر کہا، اے خرگوش، میرے ساتھ چل، میں بھی تو دیکھوں وہ کون ہے جس نے میرا شکار راستے میں چھین لیا۔ میں جب تک اسے مزہ نہ چکھا لوں آرام سے نہ بیٹھوں گا۔ خرگوش نے شیر کی رہنمائی کی اور اس پھندے کی طرف اسے لے چلا جو اس کو منتظر تھا۔ سیانے کہتے ہیں کہ دشمن اگر تجھ سے دوستانہ بات کرے تو اسے اس کی چال سمجھ۔ وہ تیرے حق میں بہتر کہہ رہا ہو تب بھی یہ اس کا جال ہوگا۔ وہ تجھے شکر دے رہا ہو تو اسے زہر سمجھ۔ مہربانی کر رہا تو اس کے پردے میں چھپی دشمنی اور قہر کو دیکھ۔ ایک کنویں پر پہنچ کر خرگوش نے شیر سے کہا، میری جان نکلی جا رہی ہے، ہاتھ پاؤں مارے ڈر گئے پھول گئے ہیں۔ وہ دوسرا شیر اسی کنویں میں رہتا ہے۔ خرگوش نے شیر سے کہا، مجھے اٹھا لو اور کنویں میں جھانک کر دیکھو۔ شیر نے ایسا ہی کیا تو اسے کنویں میں اپنا عکس نظر آیا۔ اس نے سمجھا وہ کوئی دوسرا شیر ہے اور اس نے خرگوش کو دبوچ رکھا ہے۔ سچ ہی تو کہتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ شیر نے خرگوش کو اتارا اور کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ خرگوش کو اس ظالم اور خونخوار شیر کی موت کا یقین ہو گیا تو وہ جنگل کی طرف بھاگا اور تمام جانوروں کو شیر کے مرنے کی خوشخبری سنائی۔ جنگل کے جانور بہت خوش تھے اور بار بار خرگوش سے پوچھتے تھے کہ اسے یہ تدبیر کیسے سوجھی تھی۔ خرگوش نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، میرے دوستو، یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے، ورنہ میں تو ایک چھوٹا سا جانور ہوں۔ میں اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا تھا؟ تعریف کے لائق بھی اسی کی ذات ہے اور شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے جس نے مجھے عقل و حوصلہ اور اتنی سمجھ دی کہ میں نے یہ کام کر دکھایا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ساتھیو، ہم نے باہر کا دشمن تو مار دیا مگر اس سے بڑا دشمن تو ہمارے اندر بیٹھا ہے، اس کی فکر کی جانی چاہیے۔ باطن میں بیٹھے ہوئے شیر کو قابو کرنا خرگوش جیسے جانور کا کام نہیں۔ سبق: اصل شیر صفیں الٹنے والا بہادر اور جری انسان نہیں، بلکہ وہ ہے جو اپنے نفس امارہ کو شکست دے۔ تھینکس فار واچنگ۔